بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کے خزانے اور قیمتی چیزیں بنائی ہیں. ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو قیمتی سمجھتا ہے تو وہ اس کے سوچ کے مطابق ہے. شہد کی مکھیوں سے اگر پوچھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے تو ان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز خوشبودار پھول اور پھل ہوتے ہیں. بھالو سے ریچھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، خزانہ کیا ہے، وہ کہے گا کہ میرے کو بس شہد ملنا چاہیے. کسی انسان کے دل میں وزارت کی امنگ جاگ رہی ہو، اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا بس میں وزیر اعظم بن جاؤں. کسی کے دل میں صدارت ہو تو وہ کہے گا بس صدر بن جاؤں ایک دفعہ، بھلے ایک دن کے لیے اور بعد میں جوتیاں پڑ. کسی کے ذہن میں جرنیل بننے کا خواب ہو تو وہ جرنیل بننے کو سب سے بڑی آرزو سمجھے گا. چیف جسٹس بننے کا کوئی وکیل ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا بس چیف جسٹس بن جائے. کسی کے دل میں شہرت کی آرزو ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں سب سے زیادہ مشہور ہو گیا تو مجھ سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں. کسی کے دل میں سرمایہ کی بھوک ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا سرمایہ دار بن جاؤ تو اس سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک اور کوئی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو بنائی ہے وہ ہے کلمے کی ہدایت. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی ہدایت دی، دنیا میں اسے کوئی نہ جانتا ہو، اس سے زیادہ سرمایہ دار، اس سے زیادہ مالدار، اس سے زیادہ معزز اور کوئی. قرآن کریم پڑھ لیجئے، سورہ منافقون. منافقوں نے کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ لوٹیں گے تو معزز لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُنَافِقِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومن. اس زمانے میں مومن کیسے تھے؟ کیا ان کے سروں پہ سونے کے تاج لگے ہوئے تھے؟ کیا وہ اعلیٰ کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے تھے؟ کیا وہ مرسیڈیز کاروں میں گھومنے والے تھے؟ نہیں. اس زمانے میں مومنوں میں سے ایسے مومن بھی تھے جن کو پورا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں میسر تھا. ان مومنوں میں سے ایسے مومن بھی تھے جن کو کھانے کے لیے کھانا نہ ملتا تھا. کئی دن بھوک اور افلاس میں گزر جاتے، بھوک سے نڈال ہو کر کے نیچے گر جاتے، غشی تاری ہو جاتی. لوگ سمجھتے شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا، ان کو کوئی جوتا سنگھاتا، کوئی ان کے گردن پہ اپنی ایڑی رگڑ کر کے ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور چیز نہیں، صرف بھوک کی وجہ سے ہم غشی کھا لیتے. ایسے مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، ان مومنوں کی عزت ہے جن کے پاس کھانے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ ان کا کیا مطلب. فجر کی نماز ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور پڑھا لینے کے بعد صحابہ میں سے کوئی خواب دیکھتا تو پوچھتا، حضور کوئی خواب دیکھتے تو پوچھتے۔ فجر کی نماز ہوئی، صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے آواز دی بلال، کہنے لگے جی آپ۔ فرمایا بلال آج میں نے خواب میں دیکھا میں جنت جا رہا تھا، جنت چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچا تو میرے سامنے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ فرشتے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے آقا یہ آپ کا غلام بلال جا رہا ہے۔ بلال نیچے زمین پہ وہاں پہ چل رہے ہیں، تہجد کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلنے کے پیروں کی آواز سنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ رنگ کے کالے، کوئی جس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں نا، خوبصورت نہیں، لیکن ایمان کی دولت سے اتنا معمور، اتنا آباد کہ دنیا کا وہ ظلم و ستم کیا ہوتا ہے جو ان کے اوپر نہ توڑا۔ مدینہ منورہ میں تھے، گرمیوں کے دنوں میں ہم عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک جگہ ہے بنگالی پاڑا کہتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ہوٹل تھا انصار کے نام، انصار مدینہ کے نام سے۔ وہاں سے ہم ظہر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اتنی گرمی پڑتی تھی کہ ہمیں رومال یا تولیہ گیلا کر کے سر پہ رکھ کر کے مسجد جانا ہوتا تھا، ورنہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہوتا۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ یار اس زمانے میں اے سی میں کمرے میں بیٹھ کر کے سو کر کے ہم جاتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے جسم مکے کے تپتے ہوئے ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا اور اس کو ایک ہی بولا جاتا تھا کہ دیکھو تم کلمہ چھوڑ دو، یہ سختیاں ختم ہو جائے گی۔ ان سے کلمہ پورا نہیں پڑھا جاتا تھا تو آخر میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کہتے تھے اللہ احد 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 احد، لیکن وہ زبان کو بند نہیں کر سکے، زبان کو چلتے ہوئے گھسٹتے ہوئے بھی اس صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں سنگریزوں پر احد احد کی زبان کو وہ روک نہیں سکے۔ ہم لوگوں کو اس گرمی کے اندر یہاں اتنی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اور ان کو سنگریزوں پہ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سختیوں کے بعد یہ مقام دیا۔ روایت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ضعیف ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو کچھ سنا وہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح نہیں کرائی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذی مرتبہ انسان، یہ حضرت فاروق اعظم جیسے ذی مرتبہ انسان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بلال سیدنا آتقہ سیدنا، بلال ہمارے سردار ہے، ہمارے سردار صدیق اکبر نے ان کو آزاد کیا۔ کیا ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی حسن و جمال تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی عہدہ تھا؟ نہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی مال و دولت تھی، کلمے کی۔ اس کو سینے میں جمایا، بلکہ دل میں جمایا، اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے پر انہوں نے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستوں میں کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے رستوں کو کھول دیتے ہیں، اپنے رستوں کی اور ہدایت دیتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، کوشش کر لیں۔ ایک شعر اچانک میرے ذہن میں آیا، مجھے تم یاد کرتے ہو فقط فرصت کے لمحوں میں، مجھے تم یاد کرتے ہو فقط فرصت کے لمحوں میں، مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہیں فرصت نہیں ملتی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہیں فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم فرصت کے لمحات کو ڈھونڈتے ہیں، ٹائم ملے گا خدا کو یاد کریں گے،
ٹائم ملے گا ہم نماز پڑھیں گے، ٹائم ملے گا ہم درود پڑھیں گے، ٹائم ملے گا ہم استغفار کر لیں گے، لیکن زندگی کے جھلملیوں میں ہم ایسے پھنس چکے ہوتے ہیں، دلدلوں میں ایسے پھنس چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ مجھے تم یاد کرتے ہو فقط فرصت کے لمحوں میں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تجھے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کوشش کر لیں، ہم جتنی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ابھی یہ جو قربانیوں کا موسم کیا، قربانی قرب سے لیا گیا۔ جو انسان کسی بھی درجے میں اللہ کے لیے قربانی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے ملے گا۔ قرب کے معنی ہے نزدیک ہو۔ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اس نے نہ صحراؤں کو دیکھا، نہ دریاؤں کو دیکھا، نہ حکومتوں کو دیکھا، نہ مالداری کو دیکھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور جس نے جتنی قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو اتنا زیادہ مل گیا۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم ادھم رحمہ اللہ بلخ کے بادشاہ تھے، بڑی حکومت تھی ان کی۔ ایک رات اپنے محل کی چھت پہ انہیں کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے، ارے بھائی یہاں پہ رات میں کیا کر رہے ہو؟ جواب آیا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے کے لیے آئے۔ کہنے لگے تم بڑے بیوقوف نہیں ہو، تمہارا اونٹ گم ہو گیا، کسی جنگل میں تلاش کرو، کسی صحرا میں تلاش کرو، کسی کھیت میں تلاش کرو، کسی اور جگہ تلاش کرو، شاہی محل کی چھت پہ اونٹ کہاں سے نظر آئے گا؟ کہاں سے ملے گا تمہیں؟ کہنے لگے بیوقوف ہم نہیں ہیں، تم ہو۔ جنت کے طلبگار ہو، خدا کی محبت اور خدا کے وصال کے طلبگار ہو، پھر بھی اپنے خوابگاہ میں آرام کی نیند سو رہے ہو۔ تمہیں کس نے بتایا یہ آرام کر کے خدا کا قرب ملے؟ ہم سے زیادہ بیوقوف تو تم ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، یہ ایسے مواقع کے لیے کہا گیا ہے کہ چند گھڑی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا 100 سالہ بیر یا عبادت سے بہتر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کبھی ایسا نکلتا ہے انسان کی زندگی کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے جو بھی مخلوق تھی ان کی زبان سے یہ نکلا ہوا لفظ جا کر کے ان کے دل پہ بے بس ہو گیا۔ آدھی رات ہی فیصلہ کر دیا کہ حکومت چھوڑ دینا ہے۔ ایک تکیہ لیا اور ایک ڈول اور رسی لے کر کے جنگل کا رستہ لے کر کے چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، ان کو پیاس لگی، کنویں کے پاس گئے، رسی سے ڈول باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، پیا۔ اس کے بعد وہیں پر بیٹھے کچھ خدا کی خدائی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک ہرن آیا، اس نے پہلے کنویں میں نیچے منہ کر کے جھانکا، جھانکنے کے بعد دیکھا ارے پانی تو بہت نیچے ہے۔ پھر اس ہرن نے آسمان کی طرف ایسا منہ اٹھا کر کے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ذرا سی دیر گزری تھی، ابراہیم ادھم نے دیکھا کہ وہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ ایسے ہرن نے آرام سے پانی پیا اور پانی پی کر کے چلا گیا، پانی اپنی جگہ پہ۔ ابراہیم ادھم کہنے لگے کہ مولا تیری عجیب تقسیم ہے، میں حکومت چھوڑ کر کے آیا، پھر بھی میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا اور ایک ہرن کے لیے پانی اوپر لے کے آیا۔ جواب آیا ابراہیم اس کے پاس ڈول رسی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے لیے پانی اوپر لے کے آئے، تمہارے پاس ڈول رسی ہے۔
اللہ پہ اگر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو چھوڑ دو، وہیں تکیہ بھی پھینک دیا، وہیں پہ ڈول رسی بھی پھینک دی۔ اب جب بھی ان کا کوئی کام ہوتا ہے اوپر دیکھتے ہیں، مولا یہ کام کر دے، اللہ کرا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صحراؤں سے گزرے، جنگلوں کو پار کیا، نہ روٹی پاس ہے، نہ تکیہ پاس ہے، نہ رسی پاس ہے۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کھلا دیتے ہیں، جب پینے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پلا دیتے ہیں۔ پیچھے لوگ تلاش کرتے 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 ایک جگہ پہنچ گئے، ایک پھٹی سی گدڑی ہے، ساحل سمندر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے۔ ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے فوجی، ان کے قاضی، ان کے علماء سب اکٹھے ہو کر کے پہنچ گئے۔ کہنے لگے ابراہیم حکومت کا بہت برا حال ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر، آجا حکومت میں آجا، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ مناتے گئے ابراہیم ادہم بس سنی نہیں رہے، ان کی سنی انسنی کر کے اپنی گدڑی سیے جا رہے ہیں۔ آخر جب بہت زیادہ ان کو تنگ کیا تو وہ دھاگے سے سوئی کو ایسے جھٹ سے توڑا، دھاگا ٹوٹ گیا، سوئی الگ ہو گئی، اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا، پانی پھینک دینے کے بعد کہا کہ اے سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی پانی میں چلی گئی ہے، مجھے سوئی چاہیے، میرے سوئی مجھے لوٹا دو۔ کچھ دیر گزری تھی، سمندر کی مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر کے نمودار ہو گئی، پورا ساحل بھر گئے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اپنی سوئی چاہیے، اس سے میں کیا کروں؟ کافی دیر گزری، ایک مچھلی نے ان کی وہی سوئی پکڑ کر کے ان کے سامنے لا کر کے کھڑی، انہوں نے وہ اپنی سوئی لے۔ کہا کہ دوستو، تم انسانوں کی حکومت کے لیے میرے کو بلا رہے ہو، کوئی انسان میرے کو گالیاں پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی میرے کو بددعائیں دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حکومت کو چھوڑ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی حکومت میرے سپرد کی۔ خدا نے سمندر کی مچھلیوں کو میرے تابع کر دیا، ہواؤں کو میرے تابع کر دیا ہے، پانی کو میرے تابع کر دیا، دنیا کی ہر چیز پر میری حکومت کر دی ہے۔ اس حکومت کو چھوڑ کر کے، اس بڑی حکومت کو چھوڑ کر کے میں اس چھوٹی حکومت کی طرف آنے لگا، جاؤ اپنا کام کرو، دنیا کو جیسے چلانا ہی چاہو۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم میں سے جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے، پھر نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، یاد رکھیے کوئی انسان ساری زندگی ریشم اور ململ میں گزارے، ساری زندگی عیاشی میں گزار دے، یہ جو گھنٹہ آدھ گھنٹہ ہم آ کر کے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ساری زندگی ایک طرف، یہ تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھ جانا ایک طرف، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے، 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے نماز کے اوقات میں یا ویسے ہی ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، بھائی یہ بڑا ناشکری کا لفظ ہے، یہ اللہ کے مخلوق کو اپنے گناہوں پہ گواہ بنانا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ہر رات کو ہم بیٹھیں، کچھ دیر کے لیے استغفار کریں، کچھ دیر کے لیے درود شریف پڑھیں، اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ جب بھی مجلس میں آ جائے استغفار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، دل ہی دل میں دعا کر لیں کہ مولا بولنے والے کو صحیح بات بولنے کی توفیق دے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اللہ بلواتے ہیں تو وہی بولتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ دلوں میں اتارنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چچا کو سمجھا، چچا کلمہ پڑھ لے، اللہ۔ جلالین شریف کے حاشیے میں شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا، تو انہوں نے جو کچھ کہا تو کسی شاعر نے شعر میں اس طرح سے محفوظ کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةَ أَوْ حَضَارَ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ چچا کہنے لگا کہ
اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین دنیا بھر کے دینوں سے افضل ہے۔ اگر مجھے ملامت اور گالیوں کا خوف نہ ہوتا تو میں آج کلمہ پڑھ کے ان کے دل کو ٹھنڈا کرتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنے بھتیجے کی بات مان گیا، جہنم سے ڈر گیا، آگ سے ڈر گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا۔ ان گالیوں کے شرم سے، ان تہمتوں اور الزامات سے بچتے ہوئے میں جا رہا ہوں، اب آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضور بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت وہی دیتا ہے جسے وہ چاہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم جب بھی مجلس میں چلے جائیں، میں عموماً ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو کہیں پر بھی دین کی بات ہو رہی نا، جا کے بیٹھ جایا کرو، سن لیا کرو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ کسی کی بات ہمارے دل میں اتر جائے اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے۔ تو مجلس میں جب بھی آیا کریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں اور کہہ دیں کہ اے اللہ ان کی زبان سے ہدایت والی بات جاری فرما دے اور ہدایت والی بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس طرح سے خلوص لے کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے بھی اخلاص والی بات جاری کر دیں گے، ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یقین جانیے جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اس کے ہم خود زیادہ محتاج ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بات ہم کریں گے تو شاید اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ بے شک۔ تو اس طرح سے ہم جب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید آپ کے دعاؤں کی برکت سے ہماری بھی زندگی پلٹ دے۔ وہ والی بات ہے، ایک ڈاکو بڈھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد ڈاکے تو ڈال نہیں سکتا تھا، پیر بن گیا۔ پیر بننے کے بعد لوگوں کو ذکر پہ لگا دیا، لوگ ذکر کرتے کرتے مختلف مقامات ان کے بن گئے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یار دیکھو ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہم سوچیں ذرا پیر صاحب کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے مراقبہ کیا تو پیر صاحب کا مقام ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ سوچنے لگے، کہنے لگے کہ یار پیر صاحب کا مقام تو شاید اتنا اونچا ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت آپ کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کا تو اتنا مقام ہے۔ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے بھائی تم سے کیا چھپا دوں، ہم ڈاکو تھے، جب بھوک لگ گئی کہیں سے ڈاکہ ڈال نہیں سکتے تو پیر بن گئے کہ لوگوں سے کچھ پیسہ آ جائے گا، ہمارا پیٹ کا بن جائے گا۔ آپ لوگ تو بن گئے، ہم ویسے کورے کے کورے رہ گئے، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ تمہیں نظر آ جائے۔ وہیں پہ سب نے بیٹھ کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی کایا پلٹ دیا اور ان کو اپنا قرب نصیب کیا، اپنا ولایت کا مقام دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دعا کر لیں، آپ لوگوں کے دعاؤں کی برکت سے شاید اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے قرب اور اپنے پیار کے سمندر میں سے ایک چھینٹا نصیب کرے۔ آمین۔ تو اس لیے جب بھی مجلس میں آیا کریں دعا کر لیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے وہ جانتا ہے، ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کوئی انسان، شیخ سعدی رحمہ اللہ ہمیشہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، گلستان کے مقدمے میں یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے یہ نہیں کہتے ہیں عبادت کر لینے کے بعد اے پروردگار طاعت ما قبول پذیرفتی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولا ہماری طاعت کو قبول فرما دے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ دری طاعت کے قصور می کردم معاف می کنی، مولا اس اطاعت میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں انسان اپنی عبادت کو عبادت سمجھے، جہاں اپنی نیکی کو نیکی سمجھے، وہیں سے اس کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی انسان مقبول بننا چاہتا ہے تو اطاعت کر لینے کے بعد، نیکی کر لینے کے بعد کہتے مولا مجھ سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ یہ جو کچھ میں نے کیا اس میں جتنی مجھ سے کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کو معاف کر۔
تو اس لیے دوستو جب ہم آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، بیٹھیں دعا مانگ لیا کریں، معلوم نہیں کس کی دعا کس گھڑی میں کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اس لیے ہر انسان مجھ سمیت اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، حقیر سمجھ کر کے دوسروں کے لیے دعا مانگ لیا کرے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار۔ تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت کی دولت دی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس بارے میں گناہوں کا اقرار نہ کریں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کریں، مولا یہ جو دولت دی ہے ہم نے مانگا تو نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے نکلے، اسلامی ماحول ہمیں نصیب کیا، مولوی صاحب نے کان میں اذان پڑھ لیا، جب بڑے ہو گئے دادی جان نے کلمہ سکھا دیا، وہی کلمہ ہم پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار میں مسجد میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنی نمازوں کو سیدھا کر لیا کریں، دین سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 سال کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کیا، وہی جب نازل ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 سال کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بھائی، نماز ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں، نماز کو سیدھا کر لیا کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کیسا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، الحمد شریف پڑھتے ہیں، بڑے بوڑھوں سے بھی ہم سنتے ہیں نا اللہ معاف کرے، الحمدللہ رب العالمین، بھائی کیسے پڑھتے؟ بھائی قاری صاحب سے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اقرأ القرآن بلسان العرب، عرب کے لہجے میں قرآن کریم پڑھ لیا کرے، قرآن سیدھا کر لیا کرے۔ اگر کوئی انسان 80 سال کی عمر میں بھی قرآن کو سیدھا کر لے گا نا، کرتے کرتے اس کی موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علماء کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مدرسہ ہے بڑی عورتوں کی تعلیم کا، وہاں پر تقریباً 80 سال کی عمر میں ایک خاتون نے قرآن کریم پڑھ لی، پہلے قرآن نہیں پڑھا تھا، 80 سال کی عمر میں اس نے قرآن کریم ختم کر لیا اور دعوت کی، دعوت کر لینے کے تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ آنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتا ہے، جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، بے شک ہٹا کٹا ہوتا ہے، بندہ چلتے چلتے اوپر پہنچ گیا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ہم شروع کر لیں، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر لیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے پر بندہ سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان ندوی رحمہ اللہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت میں آنے سے پہلے فرماتے تھے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ کہا کہ جب حضرت کی صحبت ہم نے پائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلوک نصیب کیا تو یقین جانیے اپنے سے بڑھ کے کوئی اور خطا کار نظر ہی نہیں۔ تو جب انسان کو اپنا من میں جب انسان جھانکتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر تھے، لوگوں نے ان کی شکایتیں لگائی، 4 شکایتیں لگائی تھی، میں صرف ایک بتاؤں گا۔ ان کی ایک شکایت یہ تھی کہ حضرت یہ کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا ہاں بھائی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ تم بے ہوش ہو جاتے ہو۔ کہنے لگے امیر المومنین میں 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، میری عمر 40 سال ہو گئی تھی، اس کے بعد میں مسلمان ہوا ہوں، تو کبھی بیٹھے بیٹھے اپنی سابقہ زندگی کے گناہ مجھے یاد آتے ہیں تو اس پہ میں روتا ہوں، روتے 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 میں بے ہوش ہو کر کے اللہ کے خوف سے گر جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے قصوروں کو معاف کیا۔ کہا کہ یہ میرا قصور ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، جو سزا بنتی ہے آپ مجھے دے دیں، میں وہ سزا جھیلنے کے لیے تیار۔
تو یقین جانیے جب ہم اپنے من میں جھانکتے ہیں تو ہمیں کسی کا قصور نظر ہی نہیں آتا. ہم میں سے ہر انسان اپنے من میں جھانکے دنیا میں کیا ہوتا ہے. مریں گے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا تھا, تم نے اس کو صحیح کیوں نہیں کیا. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا, کیا لے کر کے آئے. اس لیے بہرحال یہ جو مجلس ہوتی ہے, سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کوشش کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد, فرصت کے لمحات کو نہ دیکھیں. فرصت کی گھڑی ملے گی تب اللہ کو یاد کریں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. وہ شعر دوبارہ میں دہرا دوں, مجھے تم یاد کرتے ہو فقط فرصت کے لمحوں میں, مجھے تم یاد کرتے ہو فقط فرصت کے لمحوں میں, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تجھے فرصت نہیں. اگر فرصت کے لمحوں کو ہم تلاش کرنے لگ جائیں گے ساری زندگی بیت جائے گی, ہمیں فرصت نہیں ملے گی. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ فرصت ملے گی خدا کو یاد کریں گے, فرصت ملے گی اللہ کو یاد کریں گے, فرصت ملے گی تو توبہ کریں گے. نہیں, ہم بائک چلا رہے ہیں اللہ کو یاد کریں, ہم گاڑی چلا رہے ہیں اللہ کو یاد کریں, دکانداری کر رہے ہیں اللہ کو یاد کریں, مریضوں کو دیکھ رہے ہیں دوا دے رہے ہیں اللہ کو یاد کریں. پرانا زمانہ بڑا اچھا تھا, خواتین بڑی سیدھی سادھی ہوتی تھی. آٹا نکالا بسم اللہ, آٹا گوندا بسم اللہ, سبزی کاٹی بسم اللہ, ہر چیز پہ بسم اللہ بسم اللہ. گھروں میں برکت ہوتی. ایک بندہ کماتا تھا 10 کھاتے تھے, کھاتے کھاتے ختم نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہاتھ میں موبائل ہے, آٹا گوندا جا رہا ہے, فلم دیکھی جا رہی, سبزی کاٹی جا رہی ہے, موبائل دیکھا جا رہا. نماز کے لیے بھی کھڑے ہیں تو تصور وہی موبائل پہ ہوتا ہے. تو گھروں میں 10 کما رہے ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں, ارے خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں نا تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں, اللہ کو اپنے سانسوں میں بسا لیں, اللہ کو اپنے دلوں میں بسا لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. چلتے پھرتے سانسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے. واخر دعوانا